نزول محفوظ رہا ہے اور قیامت تک اللہ نے محفوظ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کریم میں نے نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ جب اللہ تعالی محافظ ہو تو مخلوقات کہاں اس میں کچھ کمی بیشی کر سکتی ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو فرقے قائل ہے کہ کمی بیشی ہو چکی ہے، ان کے ہاں بھی یہی قرآن ہے، اور وہ اپنے خیال اور نظریے کے مطابق قرآن کریم نہیں رکھ سکتے۔ یہ بھی قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں تو قرآن لکھا گیا تھا، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں کیوں جمع کیا گیا؟ یہ کمکلوں کا خیال ہے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو سینوں سے کاغذ پر اتارا گیا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں اس مصحف کو بڑھا دیا گیا، یعنی ایک نسخہ تھا، اور اسلام عجم میں پھیل گیا، دور و دراز تک پہنچ گیا، لوگوں کو ضرورت پیش آئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 کے قریب مصاحف تیار کرائے۔ وہ نسخہ جو ابوبکر صدیق کے زمانے میں لکھا گیا تھا، اس کو بنیاد بنایا، کیونکہ اس پر قرشیوں کا اتفاق تھا، اور اس سے مزید نسخے لکھے، اور ان نسخوں کو اس وقت تک جو عالم اسلام تھا پوری دنیا میں، ان کو بھیجا اور ان کو کہا اس کے مطابق قرآن رکھو، اگر کوئی اس سے خلاف ہو تو اس کو ہٹا دو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ مجتبائی دہلی کا چھپا ہوا تھا، تاج کمپنی نے کیوں چھپوایا گیا؟ کمکل آدمی۔ اور مصر سے قرآن چھپ چکے تھے تو پھر ہندوستان کے مجتبائی نے کیوں چھپوایا؟ یا ہمس میں چھپ ہی رہے تھے تو مصر کو کیا ضرورت تھی؟ یا مصر پاکستان ہندوستان میں چھپ چکے ہیں تو سعودی عرب کیوں چھاپ رہا ہے؟ جیسے یہ خیال خام ہے، بے علمی کی بات ہے۔ اس طرح یہ اشکال کرنا کہ حضرت ابوبکر تو لکھ چکے تھے تو عثمان کیا لکھوا رہے تھے، نادان لوگوں کا اور بے دین لوگوں کا غلط حملہ اور ناجائز بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی نسخے کی ضرورت تھی کہ اس کو مزید بڑھا دیا جائے، اور ایسے ہی کیا گیا۔ قرآن کریم جس طرح عرش میں ہے زمین پر اس طرح ترتیب دیا گیا ہے، اور یہ عرشی ترتیب کے موافق فرشی ترتیب پر مشتمل مصحف پیغمبر کے زمانے سے، ابوبکر عثمان کے زمانے سے لے کر آج تک پوری دنیا میں ایک قرآن ہے۔ ہست قرآن یک ولیکن احولا اصحول بینند آرا دو قرآن۔ قرآن تو ایک ہی ہے، لیکن جن کی آنکھیں ٹیڑھی ہے، دل ٹیڑھے ہیں، ایمان نہیں ہے، ان کو 2-3 نظر آ رہے۔ ہست قرآن یک ولیکن احولا، احول کہتے جو ایک کو 2 دیکھتا ہو۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک طالب علم کو استاد نے کہا کہ جاؤ گلاس میں پانی لاؤ۔ وہ طالب علم بھینگا تھا، جس کو بعض زبانوں میں چغر کہتے ہیں، پشتو میں منگ نوایو چغر منہ تتریڈا ہوئی، جنگری پختوں کی وہ تتریڈا ہوئی۔ آپ سمجھیں گے کہ وہ دیوار کو دیکھ رہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہو۔ تو طالب علم جو چلا گیا تو واپس آیا، استاذ کو کہا کہ 2 گلاس رکھے ہوئے، کون سے میں لے آؤں؟ بہت محتاط تھا۔
استاد نے کہا ایک کو توڑ دو دوسرے میں پانی لاؤ. ایک جو توڑو تو دوسرا کہاں تھا؟ وہ تو ایک ہی تھا، اس کو دو نظر آ رہے تھے. ہست قرآن یک ولا کد والا اصحول بینند آرا دو قرآن. حضرت عثمان کے زمانے میں یا بعد کے زمانوں میں یا ابوبکر کے مبارک دور میں جو قرآن کریم لکھا گیا ہے اور جمع ہوا ہے، اس کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا گیا تھا جو پیغمبر کے حکم پر قرآن شریف نازل ہونے کے بعد لکھتے تھے، سورتیں اور آیتیں. اور ان میں سب سے بڑے زید ابن ثابت تھے. بخاری میں ہے کہ ابوبکر صدیق نے ان کو کہا انت رجل شاب لا نتہمک وقد كنت تكتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نوجوان آدمی ہیں، ہم آپ کے علم سے مطمئن ہیں. لا نتہمک کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں آپ پر اطمینان ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ آپ غلطی کریں گے. اور پیغمبر کے زمانے میں قرآن جب نازل ہوتا تھا تو اکثر آپ لکھتے تھے. اب بھی کوشش کریں اور قرآن شریف کو ترتیب کے ساتھ لکھ لیں. زید ابن ثابت دیر تک کہتے رہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، ایسا کام کیوں کرتے ہو جو پیغمبر نے نہیں کیا. ابوبکر نے بتایا کہ میں بھی یہی کہتا تھا. عمر نے اصرار کیا. فشرح اللہ صدری کما شرح صدر عمر. اب اللہ نے میرے سینے میں ڈال دیا جیسے عمر کا سینہ کھول دیا ہے. حضرت زید ابن ثابت کا شرح صدر بھی گفتگو سے ہو گیا. زید ابن ثابت بخاری میں جمع قرآن میں ہے جلد ثانی میں کہ زید بن ثابت کہا کرتے تھے کاش کہ یہ لوگ مجھ سے پہاڑ اٹھوا لیتے، وہ آسان تھا، لیکن قرآن کریم کا جمع کرنا، ترتیب سے لکھنا، پیغمبر کے زمانے کی وحی کو ٹٹولنا، تلاش کرنا، یہ بہت مشکل کام تھا. بعض آیات وہ ان کو کچھ دیر سے ملی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. توبہ کی آیت. اور رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. یہ آیت بھی صحابہ کہتے ہیں ہم سنتے تھے پیغمبر سے لیکن بوقت جمع نہیں مل رہی تھی. حضرت خزیمہ کے پاس پھر مل گئی. تو یہ ایک اشکال ہے کہ نہیں ملی اور پھر ملی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میری گفتگو پر جو غور کرے ان کو اشکال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پیغمبر کے حکم سے پیغمبر کے زمانے میں لکھا ہوا چاہتے تھے، اس سے لکھیں گے. یاد تو سب کو ہے، معلوم سب کو ہے. وہ نہیں چاہیے جو نبی نے کہا ہو کسی کو اور اس کا لکھا ہوا ہو، اس وقت کا لکھا ہوا لے آئے، چمڑے پہ ہو یا کپڑے پہ ہو یا کسی کھجور کی چھالی پہ ہو یا کسی ٹھیکری وغیرہ پر ہو. یہ حضرت خزیمہ کے پاس پیغمبر کے حکم پر لکھی ہوئی ان کے زمانے کی مل گئی اور بڑے خوش ہوئے صاحب. پورے قرآن میں 2 یا 3 مقام ایسے ہیں کہ جن کو تلاش کرنے یا ٹٹولنے کے بعد مل گئے. یہ بھی معجزہ ہے کہ بہرحال مل ہی گئے. اللہ اکبر.
اس کہنے کے بعد اس جواب کی ضرورت نہیں ہے کہ خزیمہ وہ ہے جس کے لیے نبی نے کہا کہ وہ اکیلے 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے، وہ ایک گواہی اور اس کی دوسروں کی 2. نہیں، آیت تو متواتر ہے اور اس کے حافظ بھی متوارث موجود تھے. البتہ پیغمبر کے حکم پر پیغمبر کے زمانے میں جو لوگ لکھ چکے ہیں اس زمانے کی لکھائی کسی ثقہ کے پاس چاہیے، وہ مل گئے. لا الہ الا اللہ. قرآن کریم جو شخص جانتا ہے اور جو قرآن کریم کو آسمانی کتاب مانتا ہے اس کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں. اس کی ایک دلیل بھی ہم پیش کرتے ہیں. بڑی عجیب و غریب دلیل ہے کہ اور دخل اندازی تو رہنے دیں، جمع قرآن میں حضرات صحابہ نے قیاس نہیں کیا، قیاس کو بھی روک لیا ہے. قیاس تو تب ہوتا ہے نا کہ قرآن میں ایک دلیل نہ ہو یا سنت میں نہ ہو تو قیاس کی ضرورت پیش آتی ہے. قرآن خود موجود ہے تو قیاس کی حاجت کیا تھی؟ ابو بکر صدیق کے دور میں بھی اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں بھی قرآن شریف کی سورتوں سے پہلے بسم اللہ لکھا گیا. فاتحہ سے پہلے، بقرہ سے پہلے، آل عمران سے پہلے، نساء سے پہلے، مائدہ سے پہلے، انعام، اعراف، انفال، ان سورتوں سے پہلے، اور سورت یونس سے لے کر آخر قرآن تک تمام سورتوں 113 کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10ویں پارے میں جب سورہ توبہ آئی تو تمام کاتب اور ان کے قلم رک گئے، سب پیچھے ہو کے بیٹھ اور آپس میں کہا کہ اس کا کیا کریں گے؟ تو سب نے کہا ہم نے پیغمبر سے بغیر بسم اللہ کے سنا ہے. اور کاتبہ نے وہی نے کہا ہم کو یہاں بسم اللہ لکھنے کا نہیں کہا. بھئی تلاش کرو تمام مصاحف یادداشتیں پیغمبر کے زمانے کی، کسی ایک جگہ بھی سورت برات پر بسم اللہ نہیں ملا. تو صحابہ نے کہا اکتبوہ بدونہا، بسم اللہ کے بغیر لکھ دو نا. ایک عام طالب علم بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ کیا ایک سورت توبہ کو 113 سورتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہر سورت سے پہلے ہے، یہاں نہیں ہے تو یہاں لکھ لیتے. مگر صحابہ کی رائے کا دخل نہیں ہے قرآن، کسی نے مشورہ بھی نہیں دیا کہ چلو اس کو قیاس کر کے لکھتے ہیں. اس سے صحابہ کرام کی اعلیٰ دیانتداری، قرآن پر پختہ ایمان اور قرآن کے جمع میں خزائن امانت انہوں نے برتے ہیں. فرضی اللہ عنہم وارضاہم وجعل الجنۃ مثواہم. سورہ فاتحہ جو 5ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے، تفسیر درر منصور میں اور صحیفہ ابن ابی زناد میں اور مصحف ابن مسعود میں اور مصحف امام ابو داؤد السجزی میں اور دیگر بہت سارے مصاحف میں ہے. تفسیر ابن المنذر میں کہ حضرت خدیجہ کو آپ نے واقعہ سنایا.
کہ میں جب غار حرا جاتا ہوں یا آتا